رمضان المبارک سال کے 12 مہینوں میں ایک خاص مقام اور فضیلت رکھتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کا خلاصہ آخری عشرہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اتنا مجاہدہ فرماتے کہ دوسرے ایام میں اتنا مجاہدہ نہ فرماتے۔ یعنی رمضان کا بھی خلاصہ اور زیادہ اہمیت والا عشرہ تیسرا عشرہ ہے، عشرہ مغفرت۔ اسی طرح دوسری روایت میں اماں فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آخری عشرہ کی راتوں میں بیدار رہتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، ان کو بھی بیدار کرتے۔ اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کی ان راتوں میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے۔ تو عزیزان گرامی، ویسے بھی اصول یہی ہے کہ کسی بھی چیز کا خلاصہ اس کے آخر میں ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو اگر دیکھیں تو رمضان میں بھی خصوصیت کے ساتھ آخری عشرہ کی فضیلت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، آخری عشرہ کے اندر کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو باقی رمضان میں نہیں ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کو اللہ نے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں چھپا دیا ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں چھپا دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کلام مقدس کو شب قدر میں اتارا۔ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کلام مقدس کو صرف ایک رات میں اتارا، اور وہ رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اگر اور کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی تو یہ فضیلت ہی بہت بڑی تھی کہ اللہ نے اس رات میں اپنے کلام مقدس کو آسمان دنیا پر اتارا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سرب و سجود ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اس کی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ صرف 1000 مہینے 84 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، اور زیادہ کتنا ہے تو وہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اور روح سے مراد اکثر مفسرین نے جبرائیل امین کو لیا ہے۔ اللہ کا ہر حکم لے کر، ہر امر خیر لے کر فرشتوں کی جماعتیں اس رات میں اترتی ہیں۔ سورہ قدر کے
شان نزول میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی عبادت کو دیکھا اور اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو آپ کو رنج ہوا کہ پہلے زمانے کے عابد 500 سال 1000 سال ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرتے، 500 سال 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس رنج کی تلافی فرمائی۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے عابدوں کا، زاہدوں کا، مجاہدوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قلق ہوا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہماری تو عمریں ہی 60-70 برس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ کے اس قلق کو اور اس فکر کو دور کرنے کے لیے سورۃ القدر اتاری اور فرمایا کہ جس کو ایک رات نصیب ہو جائے اس کی ساری عمر کی عبادت تو اسی سے نکل جائے گی۔ اور جہاں رہی بات 500 سال اور 1000 سال کی عبادت کی، تو اگر کسی شخص کو زندگی میں 10 راتیں نصیب ہو جائیں تو وہ پھر 1000 کے قریب پہنچ جائے گا۔ اور خاص طور پر فرشتوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ آپ اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون مچائے گا، خون بہائے گا۔ اب اس رات میں فرشتے اپنے اس جملے کے تدارک کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے بندے جہاں جہاں زمین پر چپے چپے پر گوشے گوشے پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ملائکہ ایسی جگہوں کو، ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے تانتا بنتا ہے اور سیدھے رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر پیش کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے زمین کے فلاں حصے پر بیٹھے تیری یاد میں مصروف ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے، کہاں ہے؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں نے علامات بھی بیان کی ہیں، لیکن جس تردد میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا ہم اس میں کیوں ڈلے؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ رمضان کی ہر رات ہی عبادت کی ہے اور آخری عشرہ کی طاق راتوں کو اگر آپ خاص کر لیں تو کوئی زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے راحت اور سہولت دی ہے، جن کو کوئی سخت کام نہیں کرنا پڑتا، وہ تو اگر عشاء کی نماز کے بعد، نماز تراویح کے بعد سحری تک جاگ بھی لیں تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑ جائے گا۔ اور اگر دن کو کوئی سخت کام ہے عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، نماز تراویح ادا کریں، اس کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال لیں اپنے رب سے مناجات کے لیے، پھر سحری کے وقت ذرا وقت سے پہلے بیدار ہو جائیں، نماز تہجد پڑھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس رات کو بھی عبادت میں لکھ دیں گے اور لیلۃ القدر ہمارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی آخری عشرہ کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے ابتدا میں اللہ کے بندے بڑے جوش و خروش سے مساجد کو آباد کرتے ہیں، لیکن آہستہ 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 رفتہ رفتہ سست ہو جاتے ہیں۔ اب آج کل سستی کے دن چل رہے ہیں، تو اس سستی کو ختم کریں اور دوبارہ اسی جوش اور ولولے کے ساتھ آخری عشرہ کو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے تو ہمیں تو بدرجہ اولا کمر کس لینی چاہیے، رات کو بیدار رہنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے،
اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنی چاہیے، اور اپنے دوست احباب کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس طرف متوجہ فرمائیں کہ رمضان جا رہا ہے، اپنی مغفرت کا سامان کروا لیں۔ تو آخری عشرہ کی یہ پہلی عبادت، یہ پہلی خصوصیت وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم ضرور لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے۔ دوسری عبادت اعتکاف کی ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب اعتکاف یہ ہے کہ آپ منت مانیں، نظر مانیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 1 دن کا، زیادہ سے زیادہ ساری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جب مسجد میں آئیں تو نویت سنت الاعتکاف، یا اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کر کے آ جائیں تو آپ کا یہ نفلی اعتکاف ہوگا، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے۔ ہاں، اعتکاف میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی، اور مسجد میں بھی دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ اس لیے مسجد میں آئیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہماری قبولیت جو ہے وہ کہیں دوسری طرف چلی جائے۔ تو 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی تیاری کر کے عصر کے وقت آ جائے، اس لیے کہ اگر آپ کو غروب آفتاب مسجد سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ یہ 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے ہر حال میں مسجد میں آنا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تو آپ کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے ہاں بھی احباب اعتکاف کرتے ہیں۔ اس سال بھی ہمارے 2 محترم نمازیوں نے ارادہ کر لیا ہے، اور باقی احباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے نام ہمیں لکھوا دیں تاکہ اس کے مطابق انتظام کیا جا سکے۔ اعتکاف بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المعتکف هو یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے نیکیاں ایسے لکھی جاتی ہیں جیسے نیکیاں کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کرنے والا عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد تراویح پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے، اس کی ساری رات بغیر عبادت کے عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے مسجد میں آئیں، گھر چھوڑ کے تو یہاں رات کو نہ سوئیں، لیکن اگر خدا نخواستہ سوتے بھی ہیں تو ان کا یہ سونا بھی سونا نہیں لکھا جائے گا بلکہ عبادت لکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، صحابہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک نکالا اور فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر کسی بتانے والے نے مجھے بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، لہذا میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے آخری عشرہ میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ اس لیے عزیزان گرامی، جہاں جماعت ہوتی ہو، یہ اعتکاف کی تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف سنت، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ مسجد جامع اور باجماعت جس مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہو وہاں ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو ترک سنت کے گناہگار سارے لوگ ہوں گے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کے لیے آئیں، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا گویا کہ تصور میں اپنے رب سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تیری چوکھٹ میں نے پکڑ لی ہے، اور اب بغیر قبولیت کے میں واپس
نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ مسجد آئیں اور 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اور یہ آخری عشرہ اعتکاف کریں، اور ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش بھی کریں۔ اس لیے عزیزان گرامی، آخری عشرہ کے اعمال پر خاص طور پر توجہ دیں، اور رمضان المبارک کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں اور ساری مغفرتیں سمیٹ لیں۔